اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 101۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ مشرکین کا جو مطالبہ تھا معجزات کا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی معجزے کی وجہ سے ایمان لے آنے والے جو ابتدائی معجزہ ہوتا ہے، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ مثلا عصائے موسیٰ اور ید بیضاء، یہ 2 عظیم معجزے تھے۔ یہ 2 معجزے کافی ہوتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، لیکن ان ابتدائی معجزوں پر جب ایمان نہیں لاتے ہیں، مزید وہ معجزات مانگتے ہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں، بہانے کے لیے، ہیلے کے لیے مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو 9 معجزات دکھائے۔ معجزے 9 سے زیادہ دکھائے، لیکن 9 بڑے معجزات دکھائے۔ ان 9 معجزات کے دکھانے کے بعد فرعون اور فرعون کی قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتے ہیں۔ 9 معجزے جو ہے وہ ایک تو ید بیضاء ہے، اور عصائے موسیٰ، عصا کا اژدہا بننا ہے، اور قحطی آئی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ قحطی ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ٹل جاتی ہے، ایمان نہیں لے آتے۔ پھر دریا خون ہو گیا، سارا پانی خون ہو گیا۔ پھر آئے، پھر مینڈکوں کا بہتات ہو گیا، بستروں تک جو ہے مینڈک آتے، وہ سونے نہیں دیتے تھے، گھر بھی بھر گئے۔ پھر کہا دعا کرو وہ مینڈک ختم ہو جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ اور اس قسم کے 9 معجزات حضرت موسیٰ نے دکھائے، لیکن وہ ہر مرتبہ یہ کہتے تھے کہ یہ بلا ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بلا ٹل جاتی، ایمان نہیں لے آتے۔ ابتدائی معجزہ دکھانے کے بعد ان مطالباتی معجزوں پر ایمان لے آنے کا کوئی ریکارڈ نہیں سابقہ امتوں میں۔ البتہ یہ ہے کہ مطالباتی معجزے کے قبول نہ کرنے کی صورت میں تباہی آ جاتی ہے۔ جیسے ناقہ صالح کا مطالبہ ہوا اور ناقہ نکل آتی ہے، اور پھر اس کو انہوں نے مار ڈالا تو فوری عذاب آ گیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو نیا معجزات، مطالباتی معجزات کا مطالبہ اپنی تباہی کا مطالبہ ہے فی الواقع، اور اللہ تعالیٰ تباہی نہیں چاہتا، مہلت دینا چاہتا ہے۔ اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے جس کے آنے والی نسلوں میں کوئی مومن مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح کی قوم کے بارے میں فرمایا، وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ ان کی نسلوں میں بھی کافر اور فاجر کے سوا نسلوں میں بھی نہیں ہے۔ جب ان کی نسلوں میں بھی مومن نہیں ہے تو اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اگر موجودہ قوم جو ہے وہ اگرچہ تمام جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اور تباہی کے مستحق ہیں، ان کو زندگی دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ حقدار نہیں ہے، زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ لوگ اسلام کے خلاف ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر طاقت استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں ان کو بھی تباہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔
اس لیے کہ اول تو مہلت دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، قانون ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ ثانیاً آنے والی نسلوں میں مسلمان ہوتے ہیں، یہ ابو جہل کی اولاد مسلمان ہو سکتی ہے، ابو جہل کی اولاد بھی مسلمان ہو سکتی ہے، اگرچہ مکہ کے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم جنگ بدر کے ذریعے تباہ کر دیا، لیکن پھر بھی پوری آبادی کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، اور چونکہ پوری آبادی پر عذاب استئصال کہتے ہیں، تباہی والا عذاب استئصال نہیں ہوا، اس لیے کہ نسلوں میں مسلمان آنے والے تھے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، جن میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان معجزات کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون میرا خیال ہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ ون یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پر۔ حضرت موسیٰ فرعون کے بارے میں لقد علمت، میرے علم میں ہے یہ بات، جانتا ہے کہ یہ جادو وادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً یہ جادوگروں نے جو بہت بڑا جادو دکھایا تھا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اس وقت ساحروں نے ایمان لے آیا، اور وہاں تو بات اور واضح ہو گئی تھی، سب کے لیے واضح ہو گئی تھی، موسیٰ کو ہی پتہ، لقد علمت، تجھے پتہ تو چل گیا، علم ہو گیا، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یہ نشانیاں جو ہے وہ خالق ارض و سما، رب ارض و سما نے نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ معجزات، اس کا تم کو علم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود اقتدار چھوڑنا، کسی اور کو اقتدار دے دینا یا کسی اور کا اقتدار قبول کرنا فرعون کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فرعون کا اقتدار جو ہے وہ مذہبی سیاسی اقتدار تھا، مذہبی سیاسی، مذہب کے ان کے مذہبی نظریے کے تحت فرعون حاکم تھا۔ وہ ستارہ پرستی کرتے تھے فرعون کی قوم، اور سورج کو وہ رب اقتدار کا رب سمجھتے تھے، اشتار کہتے تھے سورج کو یہ لوگ، اور اشتار جو ہے وہ رب ہے، رب اقتدار ہے، رب حکومت ہے، حکومت دینا اور نہ دینے کا جو ہے رب یہ سورج ہے، اور فرعون زمین کے اوپر جو ہے وہ اشتار کا نمائندہ ہے، اشتار کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے نمائندہ رب ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا کہ میں رب کا نمائندہ ہوں، اور رب کی طرف سے مجھے اقتدار ملا، کرسی ملی ہے، حکومت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ان کی ثقافت میں یہ لفظ جو ہے وہ ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں تھا، رب العالمین کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا، وہ رب الرزق، رب الحکومہ، رب المطر، رب الفلاح وغیرہ وغیرہ، رب ارباب بہت ہوتے تھے، ان میں سے سورج جو ہے وہ سب سے بڑا رب تھا، اور اس کی طرف سے فرعون نمائندہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو یہ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میں نمائندہ ہوں اللہ کا، تو اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا فرعون کے ساتھ، یعنی تو نہیں ہے، ان کی حکومت کا جواز، قانونی اور مذہبی جواز ختم ہو جاتا ہے موسیٰ کے دعویٰ کے مطابق۔ اگر موسیٰ کو تسلیم کیا کہ یہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، تو فرعون اشتار کا نمائندہ نہیں رہتا، جب اشتار کا نمائندہ نہیں رہتا اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا،
اس لیے فرعون نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ آیا ہے ہم کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، الٹا حضرت موسیٰ کا یہ مطالبہ تھا ہم بنی اسرائیل کو نکلنے دو یہاں سے، ہم کو نکلنے کی اجازت دے دو، ہم اپنے وطن فلسطین کی طرف جاتے ہیں، ہم کو جانے دو۔ حضرت موسیٰ مطالبہ کرتے ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں، فرعون کہتا ہے یہ ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ کیوں کہتا ہے فرعون یہ ہم کو نکالنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ فرعون کے دعویٰ کا لازمہ یہ تھا کہ یہ حکومت کرنے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے اس کو علم تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، پتہ چل گیا تھا۔ لیکن کرسی چھوڑنا اقتدار والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بنی عباس کے ایک حاکم نے کہا تھا، خلیفہ صاحب نے، لو نازعنی رسول اللہ لأخذت الذی بین عینیہ، اگر اس حکومت اور اقتدار کے لیے خود رسول اللہ آ کر کے مجھ سے نزاع کرے، اختلاف کرے، میں رسول اللہ کو نہیں بخشوں اپنی خلافت کے لیے۔ کرسی چھوڑنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کرسی نہیں دیکھی اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ذرا جا کے بیٹھو 2 دن کرسی پہ، نہیں چھوڑ سکتے انسان۔ ٹھیک ہے، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اس میں بہت بصیرت افروز معجزے ہیں، ایسے نہیں کہ اس میں کوئی اجمال ہے، ابہام ہے، نہایت واضح معجزے حضرت موسیٰ نے پیش کیے ہیں۔ لیکن ان معجزوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ فرعون والے ایمان نہیں لاتے تھے، اپنے موسیٰ کی جو اپنی قوم ہے ان کی ایمان کا یہ حال تھا کہ وہ جب دریا بھی شق ہو گئے، ان کے لیے عظیم معجزہ تھا دریا کا شق ہونا، دریا شق ہو کر کے وادی سینا میں آئے۔ وادی سینا میں ایک قوم بستی تھی، وہ اپنے بتوں کے گرد جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے بتوں کا۔ تو موسیٰ کے افراد نے، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کی خداؤں کی طرح ہمارا بھی ایک خدا بنا دو ہم کو۔ یہ ان کی فکر اور بینش، ابھی بت پرستی ان کے ذہن سے نہیں نکلی تھی۔ چنانچہ سامری نے جب یہ کام کیا تو سب اس طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، لقد علم تھا، تجھے علم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کر لیا انہیں زمین سے ہٹا دے، یعنی زمین سے ہٹا دے کا مطلب یہاں سے نکال دے نہیں، وہ نکلنا چاہتے تھے خود، زمین سے ہٹا دے یعنی زمین سے ان کا وجود ہٹا دے۔ کہا تھا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے رہنے دو۔ دوسرے لوگ مشورہ نہیں دیتے تھے کہ نہیں قتل نہ کرو، اور اس کا مقابلہ یہ کہ جادو کرتا ہے تو جادو کا مقابلہ جادو سے کرو۔ بہرحال فرعون نے قتل نہیں کیا حضرت موسیٰ کو۔ روایت میں ہے فرعون نے قتل اس لیے نہیں کیا کہ وہ فرعون تھا، طاغوت تھا، کافر تھا، مشرک تھا، بہت کچھ تھا، لیکن حرامزادہ نہیں تھا، اپنے باپ کا بیٹا تھا، اس لیے نبی اور نبی زادے کو حلال زادہ قتل نہیں کرتا۔ اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا چونکہ یہ حلال زادہ تھا۔ فرعون ہونے کے باوجود حلال زادہ ہے تو وہ نبی اور نبی زادے کو قتل نہیں کرتا۔ استفزاز کہتے ہیں ہٹانے کو، یعنی زمین سے ان کے وجود ہٹانا چاہتے تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے خود ان کو زمین سے ہٹا دیا، غرق کر دیا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، سب کو غرق آب کر دیا۔
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور پھر ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل آگے نکل آئے وادی سینا میں، اور وادی سینا میں بھی وہ پھرتے رہے در بدر، اور وہاں فلسطین میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور بغیر لڑائی کے جو ہے وہ سرزمین ہاتھ میں آ جائیں یہ ان کا خیال تھا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ بہرحال ایک گستاخ قوم تھی۔ بالآخر حضرت موسیٰ کے بعد یہ لوگ فلسطین میں داخل ہو سکے، فلسطین میں داخل ہو گئے۔ یہاں الارض بنی اسرائیل سے ہم نے کہا قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، من بعده یعنی ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کے بعد یا فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں آباد ہو جاؤ۔ زمین سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔ فلسطین کی سرزمین میں عمالقہ کے ساتھ ان کی لڑائی جہاد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عمالقہ جو ہے وہ مار کھاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، اور بنی اسرائیلی جو ہے وہاں آباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی آباد ہو جاؤ فلسطین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب قیامت کا وقت آئے گا، آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، فرعون والوں کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، عمالقہ کو بھی، سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اور ہر ایک کو اپنے کیے کی جزا سزا مل جائے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، صرف آپ کو تنبیہ کرنے، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا، قرآن کا دینے والا بھی برحق ہے، وبالحق نزل، اور قرآن کو وصول کرنے والا قلب بھی برحق ہے، دینے والا بھی حق ہے اور لینے والا بھی حق ہے۔ کسی میں دینے اور لینے والے میں سے کسی میں حق کے علاوہ کسی اور چیز کا شائبہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور مبنی برحق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بشارت دے دو ایمان لانے والوں کے لیے، اور تنبیہ کرو ایمان نہ لانے والوں کے لیے کہ آخرت کا ہے، عذاب ہے، کتاب ہے، بس بات پہنچانا ہوتا ہے، حجت پوری کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری ان کا ایمان لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ پیغام پہنچانے کے بعد، حجت پوری ہونے کے بعد، جس پر حجت پوری ہو گئی ہے اس کی ذمہ داری ہے ایمان لے آئے، نہ رسول کی۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے اس پر حجت پوری کرنا، اور اس کا ایمان لے آنا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ایمان بھی لے آئیں،
حجت پوری کرنے کے بعد ایمان لے آنے والے ایمان لے آتے ہیں، ایمان نہ لانے والے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہم نے انسان کو خود مختار رکھا ہے، آزاد رکھا ہے اپنے ارادے میں، وہ جو چاہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جو شاکر ہے ان کے لیے آپ بشارت دیں گے، جو کفور ہے ان کی تنبیہ کریں گے۔ اس سے زیادہ نہیں ہے، حصر ہے نا، ما اور اللہ کے ساتھ حصر ہے، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ قرآن انجیل کی طرح یا تورات کی طرح ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا، قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، اس لیے کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت و تخلیق دونوں میں تدریجی ہے۔ پہلے بتایا خلق و امر کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ خلق تدریجی ہوتا ہے اور امر جو ہے وہ کن فیکونی ہوتا ہے، امر جو ہے وہ تدریجی نہیں ہوتا، خلق تدریجی ہے۔ اسی طرح تربیت بھی تدریجی ہے۔ ایک ایسی قوم کی تربیت کرنا تھی جو ہر قسم کے تہذیب اور تمدن اور ثقافات وغیرہ سے محروم قوم تھی، جاہلیت 100% جاہلیت پر مبنی قوم، وحشی قوم، بات بات پر لڑائی کرتے تھے اور کسی بات کے سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اس قوم کو تربیت کر کے قوم کو مہذب بنانا تھا، تہذیب دینا تھا، تمدن دینا تھا اس قوم کو، نہ صرف اس قوم کو تہذیب و تمدن دینا تھا بلکہ اس قوم کے ذریعے دنیا کو تمدن و تہذیب دینا تھا۔ یہ بات بھی آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس وقت جو اس دنیا میں جو تہذیب و تمدن ہے وہ اس کا سر چشمہ جو ہے اسلامی تہذیب اور تمدن ہے۔ تو لوگ حدیث ایک بیان کرتے ہیں نا، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف سے مراد لوگ لیتے ہیں اختلاف در رائے، رائے کا اختلاف۔ اختلاف کا لغوی معنی جو ہے وہ آنا جانا ہے۔ رائے میں آپ کی رائے اس طرف جاتی ہے اور میری رائے آپ کی رائے کے خلاف جاتی ہے، یہ آپ کے رائے آتی ہے میری رائے جاتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ رائے کے آنے جانے کو اختلاف کہتے ہیں۔ اختلاف کا لغوی معنی آنا جانا ہے، اور یہاں رائے کے اختلاف کا مطلب یہ ہے رائے سب کی رائے ایک طرف تو اتفاق ہو گئے، سب کی رائے ایک طرف نہیں ہے، کسی کی رائے اس طرف کسی رائے اس طرف، تو اختلاف ہو گئے۔ اختلافہ کہتے ہیں آنا جانے کو، آنے جانے کو۔ وہ مختلف الملائکہ، فرشتوں کے آنے جانے کی۔ خطبہ نہج البلاغہ میں وَيَعْلَمُ اختلاف النینان فی البحار الغامرات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بڑی بڑی مچھلیوں کے آنے جانے کو گہرے سمندروں میں، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کے آنے جانے کو اللہ جانتا ہے۔ اس میں بہت بڑا راز ہے کہ اللہ مچھلیوں کے آنے جانے کو جانتا ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے۔ مچھلی کیا، اس میں ایک درس ہے، وہ وحی کے موضوع پر ہم نے بیان کیا ہے، آپ کو شاید وحی کے موضوع پر بیان کیا ہے کہ یہ مچھلیاں جاتی کہاں ہیں، کیوں، اور واپس آتی ہیں۔ وہ ایک مفصل واقعہ ہے۔ بہرحال یہاں پر لفظ اختلاف کے ساتھ ہماری بحث ہے۔ اختلافہ کہتے ہیں آنے جانے کو۔ لوگوں نے اس اختلافہ کا معنی رائے کے آنے جانے میں لیا ہے۔ امت کے رائے آنے جانے میں، امت کی آراء میں ٹکراؤ میں، اختلاف میں رحمت ہے، یہ تو نہیں ہوا۔
قرآن میں خدا کہتا ہے کہ ہم قیامت میں فیصلہ کریں گے اس میں جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے، جس میں اختلاف کو قرآن میں بہت جگہوں پر مذمت ہے، اور قیامت کا حوالہ دیا ہے، تمہارے اختلافات کا قیامت میں ہم وہ فیصلہ دے دیں گے۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ وہی اختلاف رحمت ہے، نہیں ہوتا۔ اختلاف و معنی رائے کے اضطراب کے نہیں ہے، اختلاف و معنی یہ اس امت کے آنے جانے میں رحمت ہے۔ چنانچہ امت کے لوگ جاتے تھے، تاجر لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، دنیا کے گوشہ و کنار میں چائنا تک چلے گئے، اسلام پہنچایا ان لوگوں نے، تہذیب پہنچائی، ان کو کھانے پینے کا طریقہ سکھایا۔ صحیح اس تمدن و تہذیب کا وارث جو ہے وہ اسلامی معاشرہ جو رسول اللہ نے تشکیل دی ہے مدینے میں۔ وہ خطبہ ہے، حضرت زہرا کا بھی خطبہ ہے، حضرت علی علیہ السلام دونوں کا خطبہ ہے، کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی اور عربوں سے خطاب کر کے کہ تمہارے ساتھ زندگی کیا ہے کہ تم وہ سوکھے چمڑے کھاتے تھے، تقتادون القدہ، اور وہ سانپ والے پتھروں کے ساتھ سوتے تھے، اور کیچڑ کا پانی پیتے تھے، اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور اسلام نے آ کر کے تم کو عزت دی، زندگی دی، عزیب دی، تمدن دیا۔ تو اسلام کی تربیت کرنا تھی، ایک اسلامی معاشرے کی تربیت کرنا تھی، اس لیے اس قرآن کو تدریجاً نازل کیا، تدریجاً، بیک قلم نہیں ہو سکتا، علی مکثن، آرام آرام سے اس کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ تربیت حاصل کرے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، لوگوں کو اوپر آپ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، حالت جنگ میں، حالت امن میں، حالت تنگی میں، حالت وسعت میں، نعمت کی فراوانی میں، بھوک کی حالت میں، شکم سیری کی حالت میں، ہر وقت کے لیے ایک حکم، ہر موڑ کے اوپر ایک حکم، ہر واقعے کے لیے، ہر حادثے کے لیے ایک حکم۔ یہ علی مکثن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کو پیش آنے والے تمام حالات کے لیے قرآن حکم لے کر کے آیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کے ہر موقع کے اوپر اس قرآن کو پڑھ کے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔